الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز ساتھیوں، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ میرے بھائیو، جس کلمے کی ہم نے تصدیق کی ہے، اس کلمے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں، اس میں ہمارے لیے کامیابی کے وعدے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ہمارے پاس میں ایک بھی مسلمان ہونے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارا لباس مسلمانوں کا نہیں ہے، ہمارا چہرہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ صدیوں بیت جاتی ہیں، کبھی مسجد میں نہیں جا پاتے، ہر جگہ چلے جاتے ہیں لیکن مسجد نہیں جا پاتے۔ ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے، لیکن اللہ کے دربار میں آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کے معنی پتہ کیا آتے ہیں؟ مسلمان کے معنی یہ آتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، مسلمان کا معنی یہ ہے۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کہاں کیا ہے؟ ہم تو اپنے من چاہے زندگی گزار رہے ہیں یہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، پورے کے پورے سلامتی میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پیروں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہم مسلمان بن جائیں۔ ہماری زندگیوں میں کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جو اللہ کے خلاف ہو، کوئی بھی عمل ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں۔ میرے دینی بھائیوں، جب ہم اللہ کے منچاہی اللہ کے منشا کے مطابق یہاں زندگی کو گزاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے، اور پھر حشر کا میدان ہوگا تو وہاں ہمارے لیے اجازت ملے گی کہ یہ میرا بندہ دنیا میں رہ کر میری منچاہی زندگی گزار کر آیا ہے، اور میں اپنے بندے کے لیے اختیار دیتا ہوں کہ تو یہاں پر اپنے منچاہی چلا لے۔ شرط یہ ہے کہ یہاں رب چاہے زندگی گزاریں، ورنہ میرے بھائیوں زندگی اچھی طرح نہیں گزاریں گے تو آگے جو ہمارے ایگزام آنے والے ہیں وہ بڑے ہی خطرناک ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا جن لوگوں نے رب چاہے زندگی گزاری، جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، ان کے لیے آسان ہے۔ اور بہترین طریقہ تو یہ ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا، کہ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا رہتا ہو کہ میں نے پوری زندگی میں کیا اچھے کام کیے ہیں اور کتنے برے کام کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جب یہ ہم محاسبہ کریں تو پھر ہمارے سامنے رزلٹ آئے گا کہ میں نے آج پورے دن میں کتنے اچھے کام کیے تھے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے ہیں، اور کتنے برے کام کیے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں۔ یہ محاسبہ ہماری زندگی میں رہے گا
تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، ہم اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ، بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا رہتا ہو۔ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا رہتا ہو، ان اعمالوں سے بچتا رہتا ہو جن اعمالوں سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، ان اعمالوں کو کرنے والا بن جائے جن سے اللہ خوش ہوتے ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آگے، وَعَمَلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کے لیے اعمال کرتا ہوں کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں ان اعمالوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے؟ یہ جو میں اعمال کر رہا ہوں یہ اعمال صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ جو میں اعمال کر رہا ہوں ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یہ ہمارے دلوں میں فکر ہونی چاہیے۔ اعمال تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ایسا اعمال ہونا ضروری ہے کہ جو ہمیں مرنے کے بعد نجات دلا سکتے ہوں۔ ایسے اعمال سے کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند نہ ہو اور وہ ہمارے چہرے پر مار دیا جائے کہ لے کر چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن یہ اعمال کا جو بہترین جو راستہ ہے، یہ اعمال کا ذریعہ اللہ تک پہنچاتا ہے، یہی اعمال کا ذریعہ اللہ کی محبت سے ہمیں نوازتے ہیں۔ ان کے لیے شرط کیا ہے؟ محاسبہ۔ محاسبہ سے آپ کو ہر چیز کے بارے میں معلومات ہوگی کہ میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ جب آپ اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے نیک اعمال کر رہے ہیں، تو یہ ممکن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مرنے کے بعد انہی اعمالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کے ذریعے بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے۔ لیکن اعمال ہی صحیح نہ ہو تو پھر ایسے اعمال کو کمانے سے کیا فائدہ دوستوں؟ جو اعمال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے ہوں۔ والعاجز من اتبع نفسہ، یہ ایسا شخص ہے، یہ ایک ایسا شخص ہے جو اپنی منچاہی، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا رہتا ہوں۔ یعنی نفس یہ بھی کہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن پھر بھی اسی کو کر رہے ہو۔ دل مانتا ہے کہ تم غلط راہ پر ہو، لیکن پھر بھی اسی کو کر رہے ہو۔ ہر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط کو غلط کیوں کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کرتا ہے۔ ہر چیز کا علم ہونے کے باوجود پھر بھی کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہلاکت یہ ہے، اور انسان اپنا آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنا آپ پر ملامت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ میں جس طرح پہلے بتایا کہ تم دنیا میں اپنی منچاہی زندگی یہاں گزار لو گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی منشاہی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ البتہ ہم یہاں پر رب چاہے زندگی گزار لیں، جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے وہاں سے رک جائیں، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان سے رک جائیں، یعنی ہر وہ کام جو اللہ کو محبوب ہو ان کاموں کو یہاں کرنے لگ جائیں، اللہ کے من چاہی زندگی گزارنے لگ جائیں، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ پھر وہاں ہمارے چھوٹ دیں گے کہ آپ یہاں من چاہی زندگی گزار لو۔
یہ انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو لوگ یہاں پر دنیا میں اپنی من چاہے زندگی کو چھوڑ کر اب چاہے زندگی گزاری ہوگی. ہواہا و تمنا اللہ. پھر یہ ایک ایسا شخص ہے جو متمنی بھی ہے کہ میں گناہ پہ گناہ بھی کرتا رہوں، اللہ معاف بھی کر دے. نہیں، اس کو معلوم ہے گناہ ہے، پھر بھی کرتا ہے، لیکن اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے. اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تو بڑا رحیم ہے. یہ الگ بات رحیم ہے، لیکن آپ نے اپنے لیے کتنے اچھے کام کیے ہیں یہاں سے فیصلہ ہوگا. سر آپ نے اچھے کام کیے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیے ہیں تو یہ ظاہر سی بات اللہ راضی ہو جائیں گے. لیکن ایسے کام کیے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ اور شدید ناراض ہوتے ہیں، اور پھر ہم یہ امید لگا لیں کہ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں. نہیں دوستو، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا آپ کو ضرور دیں گے جو آپ نے کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ نے جو ناراض کیا ہے ان کا حساب کتاب آپ کو دینا پڑے گا. میں مثال دیتا ہوں کہ تم دنیا میں رہ کر اپنا آپ کو نہیں سنبھالو گے، اپنا آپ کو سیدھا نہیں کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت دن آپ کو جہنم میں ڈالیں گے. اور یہی نہیں دوستو، وہاں زبردستی آپ کو سیدھا کیا جائے گا. جس طرح لوہاری کس طرح لوہے کو گرم کر کے سیدھا کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، مار کے سیدھا کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جہنم میں ہمیں زبردستی سیدھا کریں گے. یعنی ہمارے سارے گناہوں کے بدلے کا عذاب وہیں ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد میں ہمیں جنت نصیب ہوگی. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جنت اتنی سستی چیز ہے. نہیں دوستو، جنت تو اتنی سستی نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے سستی ہے جن لوگوں نے سستی بنائی ہے، جو لوگ اللہ کی منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جنت سستی ہے. ان لوگوں کو تو دنیا سے جانے میں مزہ آتا ہے، ورنہ جن لوگوں نے اچھے کام نہیں کیے، جو لوگ اپنے من چاہے زندگی گزارتے رہے، غفلت کی نیندیں سوتے رہیں، ایسی صورت میں ان کا اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو میرے بھائیو، ان کا درد ہم احساس بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا غمزدہ ہوتے ہوں گے. ان کو کتنا ڈر و خوف ہوتا ہوگا کہ مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا، بہت وقت بہت مدت بھی دی میرے لیے، لیکن میں نے اپنی زندگی کو گنوا دیا. ہر انسان کو افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ افسوس کوئی کام کا نہیں ہے. افسوس تو وہی کام کا ہے جس افسوس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو بنا لے. ایسا افسوس کیا کام کا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بنا نہ سکے. تو بھائیو، میری آپ سے اپیل ہے کہ ہر انسان اپنے ایک ایک قدم کو بڑے ہی سنبھال کر رکھیے، کیونکہ دنیا میں تو میرے دوستو ہر کوئی اپنا بن جاتا ہے، لیکن جو وقت ہمارے سامنے آئے گا، سب کے سامنے آنے والا ہے، کوئی وہاں کے لیے نہیں بنتا، کوئی وہاں اپنا نہیں بنے گا. اور جب تک ہماری قدر ہے، جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، جب یہ سانس ہی جسم سے ساقط ہو جائے تو آپ کا کوئی نہیں ہے. یہاں تک ہی نہیں دوستو، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور دفنان والے دفن کر کے بھی آ جاتے ہیں، اس کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، اس کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں کون کیا تھا، کیسا تھا. بتاؤ، کوئی یاد نہیں کرتا. اب جو دنیا سے جو گیا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں کیا لے کر جا رہا ہوں، اس کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن کیا کر سکتا ہے. افسوس ضرور ہے، وہاں کا افسوس کوئی کام دینے والا نہیں ہے. یہاں افسوس ابھی ہو جائے تو یہ کام دینے والی چیز ہے، کیونکہ وہاں افسوس ہو یہ تو اپنے آپ کو ملامت کرنا ہے،
اپنا آپ کو برا بھلا کہنا ہے کہ تم نے کیوں اپنا آپ کو نہیں بنایا، کیوں تم نے نمازیں نہیں پڑھی، کیوں تم نے اللہ کے من چاہے مطابق، کیوں تم نے اللہ کے من چاہے زندگی نہیں گزاری۔ ملامت کرتا رہے گا، ملامت پر ملامت کرے گا، لیکن جو وقت تھا وہ گنوا دیا۔ اب راہ منزل نہیں، اب کوئی چمن نظر نہیں آتا، اب تو صرف ایک گڈھا نظر آتا ہے کہ مجھے یہاں دفنا دیا جائے گا۔ دفنانے والے دفنا کے چلے گئے، پلٹ کر کوئی دیکھتا نہیں۔ اب جب کسی گاؤں بستی میں کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے بعد میں سب بیچارے دفنانے کے لیے آتے ہیں، سب کے ہی آتے ہیں، تب تلاش کرتے پھرتے ہیں، صدیوں میں ایک آدھ دو مرتبہ آ جاتے ہیں، تب تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ یہاں کہیں تھی میرے بابا جان کی قبر، یہاں کہیں تھی میری والدہ کی قبر، یہاں کہیں تھی میرے بھائیوں کی قبر۔ آپ یہ تو سوچو ہی مت کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے کہ ہمارے لیے کوئی ایسے بندے ہوں گے ہمارے لیے جو ہمارے پاس آئیں گے اور ہمارے پاس قرآن شریف پڑھ کے جائیں گے، ہمارے نام سے صدقہ کریں گے۔ نہیں دوستو، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہر انسان کو غم ہوتا ہے، ہر انسان کو افسوس ضرور ہوتا ہے، لیکن وہاں کا افسوس کوئی کام دینے والا نہیں ہے۔ میں تو انسان کو بار بار کہتا ہوں کہ تم اپنا آپ کو یہاں جگا لو، اپنا آپ کو یہاں تم جگا لو گے تو آپ وہاں کے لیے، آخرت کے لیے چین سکون راحت سے رہو گے۔ وہاں چینک نیندوں سے آپ آرام کریں گے، آپ آرام سے لیٹیں گے، کوئی آپ کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہاں اپنا آپ کو بیدار کر لیں۔ انسان یہ امید مت لگائے کہ میرے لیے کچھ بھیجتے رہیں گے، کوئی یاد نہیں کرے گا۔ آپ خود کیا لے کر جا رہے ہیں یہاں فوکس کیا جائے گا۔ آپ یہاں سے اچھے کام کر کے جا رہے ہیں، آپ اچھے اعمال کر کے جا رہے ہیں، تو آپ کو جانے میں مزہ آ رہا ہے یہاں سے۔ اور جب وہاں پر آپ کو دفنا کر آ جائیں گے تو فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، سوال کریں گے بیچارے۔ لیکن ہم افسوس میں ہوں گے، غمزدہ ہوں گے، اس لیے ہوں گے کہ ہم کچھ لے کے نہیں آئے، اس لیے ہوں گے کہ ہمارے لیے اللہ نے وقت بھی دیا، ہم نے اپنے وقت کو برباد کیا ہے۔ تو جب وہ سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں، یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت، یہی کرتے رہیں گے۔ آگے کے لیے کوئی سہارا نہیں بنے گا۔ پھر آگے آخر میں کہیں گے یہ کیسی کمبختی ہے کہ مجھے دنیا میں بھی دھوکہ ملا، اپنوں نے بھی دھوکہ دیا، اور آج میں یہاں پر آیا ہوں، یہاں بھی دھوکہ ہی ہے، دنیا نے مجھے کچھ کرنے نہیں دیا۔ یہ دنیا کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی بتانی ضروری ہے، شیطان سب کے ساتھ میں ہے، شیطان سب کے ساتھ میں ہے، ہر انسان کے ساتھ میں ہے۔ شیطان کی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو بھٹکاتا ہے۔ یہی نہیں، سب سے پہلے بچپن کا دھوکہ دیتا ہے، کچھ بننے نہیں دیتا۔ اس کے بعد میں جوان ہوتے ہیں، جوان ہونے کے بعد میں بھی کچھ کرنے نہیں دیتا، جوانی بھی اس طرح گزروا دیتا ہے۔ پھر بوڑھا پاتا ہے، وہ بھی آخری مرحلات ہوتے ہیں، اس میں بھی دھوکہ دیتا ہے۔ پھر انسان دھوکہ کھاتے 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 اس راہ پر پہنچ جاتا ہے جس پر کوئی چمن نہیں، اس کے لیے کوئی منزل ہی نہیں ہے، اب بھٹکتا رہتا ہے۔ لیکن انسان عقل مند وہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا رہے۔ محاسبہ کرنے سے اپنی زندگی میں نکھار آتا ہے، محاسبہ کرنے سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ محاسبہ نہیں کرو گے، اسی طرح زندگی گزارتے رہو گے تو دوست اپنا آپ کو بنانا بڑا مشکل کام ہوگا، بڑا مشکل ہوگا۔
آسان ان لوگوں کے لیے ہو جائے گا جو انسان دن بھر میں محاسبہ کرتا رہتا ہو۔